سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کیا جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، اور اس طرح ہم نے تم کو بیچ کی امت بنا دیا تاکہ تم گواہ رہو لوگوں پر اور رسول رہے تم پر گواہ، اور جس قبلہ پر تم تھے ہم نے اس کو الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ صرف اس لیے متعین کیا تھا تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اس سے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ بات بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، پس ہم تم کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ کو اسی طرف کرو، اور اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور ان کے رب کی جانب سے ہے، اللہ بے خبر نہیں اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ، اور اگر تم ان اہل کتاب کے سامنے تمام دلیلیں پیش کر دو تب بھی وہ تمہارے قبلے کو نہ مانیں گے اور نہ تم ان کے قبلہ کی قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ پیروی کر سکتے ہو اور نہ وہ خود ایک دوسرے کو قبلے کو مانتے ہیں اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لِيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپا رہا ہے حالانکہ وہ اس کو جانتا ہے۔ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، حق وہ ہے جو آپ کا رب کہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جدھر وہ منہ کرتا ہے، پس تم بھلائی کے کاموں کی طرف دوڑو، تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنے رخ مسجد الحرام کی طرف کرو، بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنے رخ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں بھی رہو اپنے رخ اسی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے،
سوائے ان لوگوں کے جو ان میں بے انصاف ہیں، بس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دوں اور تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، جس طرح ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول تم ہی میں سے منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تم کو پاک کرتا ہے اور تم کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تم کو وہ چیزیں سکھا رہا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، پس تم مجھ کو یاد رکھو، میں تم کو یاد رکھوں گا، میرا احسان مانو، میری ناشکری مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے ان کو مردہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم کو خبر نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور مالوں سے اور جانوں اور پھلوں میں کمی کے ذریعے، اور ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلاۃ من ربہم ورحمۃ واولئک، یہی لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی شاباشیاں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں ہم المہتدون، جو راہ پر ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من الشعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی یادگار نشانیوں میں سے ہیں، پس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کا طواف کرے، اور جو کوئی شوق سے کچھ نیکی کرے تو اللہ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ہماری اتاری ہوئی کھلی نشانیوں کو اور ہماری ہدایت کو بعد اس کے کہ ہم ان لوگوں کے لیے کتاب میں کھول چکے ہیں، تو یہ وہی لوگ یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، جن پر اللہ لعنت کرتا ہے ان پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، البتہ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور حق کا اظہار کیا تو ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں ہوں معاف کرنے والا مہربان۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا وہ اسی حال میں مر گئے تو وہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور آدمیوں کی سب کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولہم، اسی حال میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ان کو ینظرون ڈھیل دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن، بے شک آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں اور رات دن کے آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو انسانوں کے کام آنے والی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں، اور اس پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس میں مردہ زمین کی زندگی بخشی، اور اس زمین میں کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، سب قسم کے جانور پھیلا دیے اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے
درمیان حکم کے تابع ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اور اس کا برابر ٹھہراتے ہیں، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے محبت اللہ سے رکھنا چاہیے، اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ اور اگر یہ ظالم اس وقت کو دیکھ لیں جب کہ وہ عذاب کو دیکھیں گے تو زور سارا کا سارا اللہ کا ہے، اور وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، جبکہ وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چلتے تھے ان لوگوں سے الگ ہو جائیں گے جو ان کے کہنے پر چلتے تھے، عذاب ان کے سامنے ہوگا اور ان کے سب طرف کے رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، وہ لوگ جو پیچھے چلتے تھے کہیں گے کاش ہم کو دنیا کی طرف سے دوبارہ لوٹنا نصیب ہوتا تو ہم بھی ان سے الگ ہو جاتے جیسے وہ ہم سے الگ ہو گئے۔ اسی طرح اللہ ان کے اعمال کو انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ سے نہ نکل سکیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگو زمین کی چیزوں میں سے حلال اور ستھری چیزیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تم کو صرف برے کام و بے حیائی کی تلقین کرتا ہے اور اس بات کی کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جس کے بارے میں تم کو کوئی علم نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر چلو جو اللہ نے اتارا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، نہ عقل رکھتے ہوں نہ سیدھی راہ جانتے ہوں؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ جانتے ہوں، اور ان منکروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسے جانور کے پیچھے چلا رہا ہو جو بلانے اور پکارنے کے سوا اور کچھ نہیں سنتا، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی پاک چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ انما حرم علیکم، اللہ نے تم پر حرام کیا ہے، علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، صرف مردار کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، پھر جو شخص مجبور ہو جائے وہ نہ اس کی چاہت رکھتا ہو اور نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ، بے شک جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے بھی کتاب میں اتاری ہے اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ نہ ان سے یوم القیامت ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم بات کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے، چنانچہ اندازہ کرو کہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔
ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، یہ اس کے لیے کہ اللہ نے اپنی کتاب کو ٹھیک ٹھیک اتارا، مگر جن لوگوں نے کتاب میں کی راہیں نکال لیں وہ ضد میں دور جا پڑے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبلہ، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے پورب اور المشرقی والمغربی، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتی المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین ففی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عہدوا والصابرین۔ پچھم کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبروں پر، اور مال دے اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور غلاموں کو چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ کرے، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کرے، اور صبر کرنے والے فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ سختی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت یہی لوگ ہیں جو سچے نکلے، اور یہی ہیں ڈر رکھنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا جاتا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ پھر جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ مناسب طریقے کا خیال رکھے اور خوش دلی کے ساتھ بِإِحْسَان ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس کو ادا کرے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک آسانی اور مہربانی ہے۔ اب اس کے بعد بھی جو شخص زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اے عقل والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی۔ اور اے عقل والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو وہ دستور کے مطابق وصیت کرے، اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یہ ضروری ہے۔ علی المتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ پھر جو کوئی وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل ڈالے تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا جس نے اس کا بدلا، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ البتہ جس کو وصیت کرنے والے کے متعلق یہ اندیشہ ہو کہ اس کے جانبداری یا گناہ کیا ہے، وہ آپس میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے اگلوں پر فرض کیا گیا تھا، قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کچھ دن تو رکھنے ہیں یہ روزے، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے، اور جن کو طاقت ہے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ جو کوئی مزید نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم
جانو شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم، جس میں قرآن اتارا گیا ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور کھلی نشانیاں راستے کی اور حق باطل کے بیچ فیصلہ کرنے والا، بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کر لو۔ اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تم کو راہ بتائی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اس کا شکر گزار بنو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں تو نزدیک ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب کہ وہ مجھے پکارتا ہے تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ، تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے دیکھا کہ تم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ تلقا اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر عنایت کی اور تم کو معاف کر دیا، اور اب تم اس سے ملو اور وہ تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے الگ ہو جائے، الگ ظاہر ہو جائے، پھر پورا کرو روزہ رات تک۔ اور جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے خلوت نہ کرو، یہ حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ اللہ کی حدیں ہیں، تم ان کے نزدیک نہ جاؤ، اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طور پر نہ کھاؤ اور ان کو حق منہ تک نہ پہنچاؤ تاکہ دوسروں کے مال کا کوئی حصہ ظالمانہ طریقے پر کھا جاؤ، بلکہ تم اس کو جانتے ہو۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا۔ اور تم میں سے ہر مہینے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ وہ اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں بیوت من ظہورها ولکن البر من التقوی واتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ان کے پچھلے حصوں سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری کرے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو لڑتے ہیں تم سے، اور زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةَ أَشَدُّ مِنْ، اور تم قتل کرو ان کو جس جگہ پاؤ اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اور فتنہ سخت تر ہے۔ من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين۔
قتل سے اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو جب تک وہ تم سے اس جنگ میں نہ چھیڑیں، اگر تم سے جنگ چھیڑے تو ان کو قتل کر دو، یہی سزا ہے منکروں کی۔ وَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور تم ان سے جنگ کرو جہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اس کے بعد سختی نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ الشہر، حرمت والا، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، ومن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بالمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے، پس جس نے تم پر زیادتی کی تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسے اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور کام اچھی طرح کرو، بے شک اللہ جس طرح اچھی طرح کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا، اور پورا کرو، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْهُ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے، پھر اگر تم گھر جاؤ اور جو قربانی کا جانور میسر ہو وہ پیش کرو، تم اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ فدیے دے، روزے رکھے یا صدقہ یا قربانی کی شکل میں، پھر جب امن کی حالت میں ہو اور کوئی حج تک عمرے کا فائدہ حاصل کرنا چاہے تو وہ قربانی پیش کرے۔ من الحدی فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام فی الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، جو اس کو میسر آئے، پھر جس کو میسر نہ آئے تو وہ حج کے ایام میں 3 دن روزے رکھے اور 7 دن تک روزے جب کہ تم گھروں کو لوٹو، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کا خاندان مسجد حرام کے پاس آباد نہ ہو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، حج کے متعین مہینے ہیں، پس جن کو ان مہینوں میں حج کا ارادہ کر لیا تو پھر اس کو حج کے دوران ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، نہ کوئی گندی بات کرنی ہے، نہ گناہ کی، نہ لڑائی جھگڑے کی، اور جو نیک کام تم کرو گے اللہ اس کو جان لے گا، اور ہاں راستے کا توشہ لے لیا کرو، بہترین توشہ تقوی ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ھداکم وان، اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کے فضل بھی تلاش کرو، پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس ہو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک، اور اس اللہ کو ویسے ہی یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں بتایا ہے، ورنہ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، تم اس سے پہلے یقیناً راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر طواف کو چلو جہاں سے سب لوگ چلے اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ
آباءکم او اشد ذکرا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرات من خلاق۔ پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بس کچھ لوگ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب پیارے رب ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دیجیے اور آخرت میں بھی بھلائی دیجیے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، انہی لوگوں کے لیے حصہ ہے ان کے کیے کا، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا۔ اللہ کو یاد کرو مقرر دنوں میں، پھر جو شخص جلدی کر کے 2 دن میں مکہ واپس آ جائے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص ٹھہر جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے اور تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور خوب جان لو کہ تم اسی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور خوب جان لو کہ تم اسی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے، اور لوگوں میں سے کوئی ہے کہ اس کی بات دنیا کی زندگی میں اور تم کو پیاری لگتی ہے، وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب وہ پلٹ کر چلا جاتا ہے تو وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیتوں اور جانوروں کو ہلاک کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لَا أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، تو تکبر اس کو گناہ پر اور آمادہ کر دیتا ہے، پر ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں کوئی ہے کہ اللہ کی خوشی کی تلاش میں اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم پھسل جاؤ، مِن بَعْدِ جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بعد اس کے تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَالٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کیا لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ ان کے پاس بادل کے سائبانوں میں آئے اور فرشتے بھی آ جائیں اور سب معاملے نپٹا دیے جائیں، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، پھر جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے جب کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، خوشنما کر دی گئی ہے دنیا کی زندگی ان لوگوں کی نظر میں جو منکر ہیں، وہ ہنستے ہیں ایمان والوں پر، حالانکہ جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان کے مقابلے میں اونچے ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دے دیتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل
لوگ ایک امت ہی تھے، انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر، ان کے ساتھ معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الی الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ کتاب اتاری حق کے ساتھ تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ اختلافات انہیں لوگوں نے کیے جن کو حق دیا گیا تھا بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات آ چکی تھی آپس کی ضد کی وجہ سے۔ بس اللہ نے اپنی توفیق سے حق کے معاملے میں ایمان والوں کو راہ دکھائی جس میں وہ جگڑ رہے تھے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ کیا حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر ابھی وہ حالات گزرے ہی نہیں جو تمہارے اگلوں پر گزرے تھے۔ ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا دیے گئے، جہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، اے نبی کہہ دیں کہ جو مال تم خرچ کرو تو اس میں حق ہے تمہارے ماں باپ کا، والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اور رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تمہیں لڑائی کا حکم ہوا ہے اور وہ تم کو ناگوار معلوم ہوتی ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے لیے بھلائی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم کوئی چیز کو پسند کرو اور تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر، لوگ آپ سے حرمت والے شہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت۔ مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان میں لڑنا کیسا ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ ان میں لڑنا بہت برا ہے، مگر اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور ان کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بری برائی ہے۔ اور یہ لوگ تم برابر لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں گے اگر قابو پا جائیں، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ نَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور کفر کی حالت میں مرے تو ایسے لوگوں کے عمل ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، وہ آگ میں پڑنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے نبی کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، ان کا گناہ بہت زیادہ ہے ان کے فائدے سے،
اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے احکام کو بیان کرتا ہے تاکہ تم دھیان کرو۔ فی الدنیا والآخرۃ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر فإن تخالطوہم واخوانکم واللہ یعلم۔ دنیا اور آخرت کے معاملات میں وہ آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ ان کی بھلائی چاہنا تو نیک کام ہے، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو تمہارے بھائی ہیں اور اللہ کو معلوم ہے۔ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم، کہ کون خرابی پیدا کرنے والا ہے اور کون درستگی پیدا کرنے والا ہے، اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشکل میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست ہے، تدبیر والا ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنوا ولأمۃ مؤمنات خیر من مشرکات ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور کوئی بھی مومن باندی بہتر ہے کسی بھی مشرک عورت سے اگرچہ وہ تم کو اچھی معلوم ہو، اور اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ کوئی بھی مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک سے اگرچہ وہ تم کو بھلا لگے۔ وہ لوگ آگ کی طرف الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، بلاتے ہیں جبکہ اللہ جنت کی طرف اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنی توفیق سے، اور اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ۔ اور آپ سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں، اے نبی کہہ دیں کہ وہ ایک گندگی ہے، پس حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو اس طریقے سے ان کے پاس جاؤ جس کا حکم اللہ نے تم کو دیا ہے، اللہ محبوب رکھتا ہے۔ یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں کو اور وہ محبوب رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو ہو جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم ضرور ان سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ، اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس نیت سے استعمال نہ کرو، قسموں میں اس طرح استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو، اور اللہ سب کچھ سنتا علیم جانتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم کو نہیں پکڑتا مگر وہ اس کام پر پکڑتا ہے جو تمہارے دل کرتے ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بردبار ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 مہینے تک کی مہلت ہے، اگر پھر وہ رجوع کر لیں تو اللہ معاف کر دینے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ طلاق کا فیصلہ کر لے تو یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ، اور طلاق دی ہوئی عورتیں یتربصن بِأَنفُسِهِنَّ 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبؤولتهن احق بردهن في ذلك في ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجات۔ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور اس کے لیے جائز نہیں کہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے پیٹ میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر آخرت کے دن پر، اور اس دوران اس کے شوہر اس کو پھر لوٹا لینے کا حق زیادہ رکھتے ہیں اگر وہ معاملہ درست کرنا چاہیں، اور ان عورتوں کے لیے دستور کے مطابق
اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح دستور کے مطابق ان پر ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں کا ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ فان خفتم الا یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ تلک حدود۔ طلاق 2 بار ہے، یا پھر یا تو قاعدے کے مطابق رکھ لینا ہے یا اچھے انداز پر رخصت کر دینا ہے، اور تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ ان عورتوں کو دیا ہے ان میں سے کچھ لے لو، مگر یہ کہ دونوں کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکیں گے۔ پھر اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکیں گے تو دونوں پر گناہ نہیں اس مال میں جس کو عورت فدیے میں دے دے، یہ اللہ کی حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ حدیں ہیں پس تم ان سے باہر نہ نکلو، اور جو شخص اللہ کی حدوں سے نکل جائے تو ایسے لوگ ہی ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ وتلک حدود اللہ یبینوہا لقوم یعلمون۔ پھر اگر مرد اس کو طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر وہ مرد اس کو طلاق دے دے تب گناہ نہیں ان دونوں پر کہ پھر مل جائیں، بشرطیہ کہ انہیں امید ہو کہ اللہ کی حدودوں پر قائم رہنے کی، اور یہ اللہ کے ضابطے ہیں جن کو وہ بیان کر رہا ہے، ان لوگوں کے لیے علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ۔ تم عورتوں کو طلاق دے دو، پھر اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو یا قاعدے کے مطابق رکھ لو یا قاعدے کے مطابق رخصت کر دو، اور تکلیف پہنچانے کی غرض سے نہ روکو تاکہ ان پر زیادتی کرو، نہ کہ ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا اس نے در حقیقت اپنا ہی برا کیا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق کا ذریعہ نہ بناؤ، اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو اور اس کی کتاب و حکمت کو جو اس نے وَالْحِکْمَةِ یَعِظُکُم بِہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَیْءٍ علیم، تمہاری نصیحت کے لیے اتاری ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ وَأَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِہ مَن کَانَ مِنکُم یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ذَلِکُمْ أَزْکَىٰ لَکُمْ وَأَطْہَرُ۔ تمہاری نصیحت کے لیے اتاری ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو نہ روکو، وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی ہو جائیں۔ یہ نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور ستھرا طریقہ ہے۔ واللہ یعلم انتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدات بوالدیہا ولا مولود لہ بوالدہ وعلی الوارث مثل ذالک۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں ان لوگوں کے لیے جو پوری مدت تک دودھ پلانا چاہتے ہوں، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے ان ماؤں کا کھانا کپڑا، دستور کے مطابق کسی کا حکم نہیں دیا جاتا مگر اس کی برداشت کے موافق۔ نہ کسی ماں کو اس کے بچے کے سبب سے تکلیف دی جائے، نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے تکلیف دی جائے، اور یہی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ
ان تسترضعوا اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما اتیتم بالمعروف واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ پھر اگر دونوں دودھ چھڑانا چاہیں تو آپس کی رضامندی سے اور مشورے سے، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچے کو کسی اور سے دودھ پلواؤ تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ کہ تم قاعدے کے مطابق وہ ادا کرو جو تم نے اس کو دینا ٹھہرایا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک انتظار میں رکھیں، پھر جب اپنی مدت کو پہنچیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات کا کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں قاعدے کے موافق کچھ کریں، اور اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن، اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس بات میں کہ ان عورتوں کو پیغام دینے میں کوئی بات اشارے میں کہہ دو یا اپنے دل میں چھپائے رکھو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کا تذکرہ ضرور کرو گے۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ مگر چھپ کر ان سے کوئی وعدہ نہ کرو سوائے اس کے کہ تم ان سے کوئی مناسب بات کہہ دو، اور نکاح کے رشتے کا ارادہ اس وقت تک پکا نہ کرو کہ جب تک مقررہ مدت اپنی انتہا کو نہ پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور پس اس سے ڈرو، یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او، تم پر کوئی پکڑ نہیں اگر تم نے عورتوں کو ایسی حالت میں طلاق دی کہ نہ ان کو تم نے ہاتھ لگایا ہے۔ تفریضوا لہن فریضۃ ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا، البتہ ان کو کچھ سامان دے دو، وسط والے اپنی حیثیت کے مطابق ہے اور تنگی والے پر اپنی حیثیت کے مطابق، ایسا سامان جو مناسب ہو، یہ لازم ہے کہ نیکی کرنے والوں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ، اور اگر تم ان کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ، اور تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے تھے، تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا ہے اس کا آدھا ادا کرو۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ وہ معاف کر دیں یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ نکاح کی ذمہ داری ہے اور یہ کہ تم معاف کر دو تو زیادہ قریب ہے تقوی سے، اور آپس میں اچھا برتاؤ کرنے میں غفلت مت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، پابندی کرو نمازوں کی اور بیچ کی نماز تو خصوصی طور پر، اور کھڑے رہو اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا، اور اگر تم کو دشمن کا اندیشہ ہو تو پیدل یا سواری پڑھ لو، پھر جب مطمئن ہو جائے تو اللہ کو اس طریقے پر یاد کرو جو اس نے تم کو سکھایا ہے جس کو تم نہیں تعلمون جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ رہے ہوں، وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر دیں کہ 1 سال تک ان کو خرچ دیا جائے، انہیں گھر سے نکالے بغیر، پھر اگر وہ خود سے چھوڑ دیں تو ان پر بھی
اس بارے میں بھی جو کچھ وہ اپنے ذات کے معاملے میں دستور کے مطابق کریں اس کا تم پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق ہوئی عورتوں کو بھی دستور کے مطابق خرچ دینا ہے، یہ لازم ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو بھاگ کھڑے ہوئے اپنے گھروں سے موت کو ڈر سے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا ہی فضل کرنے والا ہے، مگر بہت سارے لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سمیع علیم، سننے والا جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھے طریقے پر کہ اللہ اس کو بڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے، اور اللہ ہی تنگی بھی پیدا کرتا ہے اور کشادگی بھی، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ، کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا وقالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ لڑیں، نبی نے جواب دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو حکم دے دیا جائے لڑائی کا، اس وقت تم نہ لڑو۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہم اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، اپنے بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔ پھر جب ان کو لڑائی کا حکم آیا تو سب پیچھے ہٹ گئے سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت مالکا قالوا ان یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کو ہمارے اوپر بادشاہی کیسے مل سکتی ہے، حالانکہ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں، اور اس کو تو زیادہ دولت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے کہا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اس کو چنا ہے اور علم و جسم میں اس کو زیادتی دی ہے، اور اللہ اپنی سلطنت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ ان یاتیاکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملوہ الملائکۃ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا اس طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی یادگاریں ہیں۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے کہ تم یقین رکھنے والے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ، پھر جب نکلے طالوت فوجوں کو لے کر تو انہوں نے کہا اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت۔ تم کو ایک ندی کے ذریعے آزمانے والا ہے، پس جس نے اس کا پانی پیا وہ میرا ساتھی نہیں رہے گا، جس نے اس کو نہ چکھا
وہ میرا ساتھی ہوگا، مگر یہ کہ کوئی ایک آدھ چلو بھر لے اپنے ہاتھ سے تو انہوں نے اس میں سے خوب پی لیا سوائے تھوڑے آدمیوں کے۔ پھر جب طالوت اور جو اس کے ساتھ ایمان پر قائم رہے تھے دریا پار کر چکے تو ان لوگوں نے کہا کہ آج ہم نے جالوت اور اس کی وجنودہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ فوجوں سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یہ جانتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں انہوں نے کہا کتنی ہی بار چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب جالوت اور اس کی فوجوں سے ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا اے ہمارے پیارے رب، ہم پر صبر ڈال دیجئے، ہمارے قدموں کو جما دیجئے اور ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ فَهَزَمُوهُمْ، پھر اس طرح انہوں نے اللہ کے حکم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ داؤد جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ سے ان کو شکست دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت و دانائی عطا کی اور جن چیزوں کا چاہا علم بخشا۔ اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے دبایا نہ کرے تو زمین فساد سے بھر جائے، مگر اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک، اور بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہو۔